واقعہ یہ کہ 10ویں امام اتنے ہی سال قید میں رہے جتنے سال 7ویں امام. البتہ 7ویں امام کا قید خانہ اتنے مصائب والا تھا، 10ویں امام کو قید خانے میں نہیں رکھا تھا، ان کے گھر میں رکھا تھا، ہاؤس اریسٹ. ایک مومن کسی طرح سے سپاہیوں کو مل ملا کے تعلقات پیدا کر کے دوستی بنا کے اجازت مانگتا ہے کہ میں 5 منٹ 4 منٹ 3 منٹ کے لیے اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جو اس کا دوست سپاہی تھا اس نے کہا رات کے 12 بجے میری ڈیوٹی، رات کو آنا دن کو تو ممکن نہیں. آدھی رات کو وہ 10ویں امام کے گھر میں گئے. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ 10ویں امام کا قید خانہ 7ویں امام کی طرح سے اتنا خطرناک نہیں تھا، بہت بڑا تو وہ بھی نہیں تھا 10ویں امام کا قید خانہ، مگر ایک کمرہ تھا. گیا تو کیا دیکھا، امام قرآن پڑھ رہے ہیں، امام کے سامنے کمرے کے اندر، گھر کے کمرے کے اندر قبر کھدی. یہ گھبرا گئے، یہ سمجھا کہ شاید امام کی شہادت کا وقت آ گیا. اور چونکہ امام یہاں پہ اکیلے، تو امام نے اپنے غسل کفن کا انتظام خود ہی کر لیا. وہ قبر دیکھ کے یہ سوچا کہ امام کی شہادت کا وقت ہے، تبھی تو قبر ہے. رونے لگے. امام نے اس کی آواز سنی، ابھی پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کون آیا. اس کا نام لیا، آئے فلاں، اس کے باپ کا نام لیا، آئے فلاں ابن فلاں، تیرے دل میں جو خیال آیا یہ بالکل غلط خیال ہے. گھبرا گیا. امام نے تو ابھی دیکھا بھی نہیں کون آیا، میرا نام لیا، میرے باپ کا نام لیا، میرے دل کی بات بتا دی. اگر فوراً یاد آ گیا، اسی لیے تو ان کو امام مانتا ہوں کہ یہ دلوں کی چھپی بھی بات بھی جان لیتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ نبی آگے بھی دیکھتا ہے، نبی پیچھے بھی دیکھتا ہے. ہم محتاج ہیں پیچھے دیکھنے کے لیے کہ پیچھے آنکھیں ہوں یا آئینہ ہو. تو یہ تو نبی کا وارث ہے. لیکن راوی نے کہا مولا اگر آپ کی شہادت کا وقت نہیں آیا تو یہ قبر کس لیے؟ لوگوں کے گھر میں الگ الگ چیزیں دیکھی، کسی کے یہاں صوفہ ہوتا ہے، کسی کا زمین کے بیٹھنے کا انتظام ہے، کہیں کارپیٹ ہے، کہیں ٹائل لگے ہوئے ہیں، کہیں تانبے کے برتن سجے ہوئے ہیں، کہیں دیواروں کے اوپر شکار کیے ہوئے جانوروں کے سر لٹک رہے ہیں، کہیں کرکٹر کی تصویر ہے، مگر کسی کے کمرے میں قبر نہیں دیکھی. امام نے کہا یہ قبر اس لیے کھدی کہ مومن کو اس دنیا میں گناہوں سے روکنے والی چیز صرف قبر. یاد کیجئے میرا جملہ، موت سب سے بہترین ٹیچر، موت سب سے بہترین مبلغ، موت سب سے بہترین تربیت کرنے والا ہے 10واں امام. خالی کہہ نہیں رہا ہے، گھر میں قبر کھود کے بتا رہا. کہا یاد رکھو جب میں دنیا کا کوئی کام کرتا ہوں پہلے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں قبر سامنے، قبر میں جا کے اس کا فائدہ ہے کہ نقصان. اگر پتا چلا فلاں بزنس کرو، ارے بڑا فائدہ ہے، لاکھوں میں کھیلنے لگو گے، لیکن قبر میں جواب دینا پڑے گا، قبر میں کوڑے کھانا پڑیں گے، میں چھوڑ دیتا ہوں. شراب کے بزنس میں کتنا فائدہ ہوگا، جوئے کے بزنس میں کتنا فائدہ ہوگا، سود کے بزنس میں کتنا فائدہ ہوگا. بڑی اچھی کوٹھی بن جائے گی، بڑی اچھی گاڑی آ جائے گی، بڑے اچھے لباس آ جائیں گے، بڑے اچھے زیور آ جائیں گے. قبر میں کیا ہوگا؟ کہا کہ جب بھی کوئی کام کرتا ہوں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں قبر میں اس کا فائدہ ہے کہ نقصان. اگر پتا چلے دنیا میں بڑا فائدہ، قبر میں نقصان ہے، چھوڑ دیتا ہوں. اور اگر پتا چلے دنیا میں بڑا نقصان ہے، اگر پتا چلے کہ قبر میں بڑا نقصان اور دنیا میں بڑا فائدہ ہے، چھوڑ دیتا ہوں. اور پتا چلے دنیا میں بڑا نقصان ہے، قبر میں فائدہ ہی فائدہ ہے. کراچی میں کتنے ایسے نوجوان بینک کی جاب چھوڑ دیں، ایک پریسٹیجیس جاب ہے بینک کی، معاشرے میں ایک عزت ہے بینک کی جاب کی. بینک والے اپنے ملازموں کو اتنی فیسلٹیز دیتے ہیں، گاڑی کا لون، مکان کا لون، انٹرسٹ فری لون، اتنے پیسے آتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو خرچ کہاں کریں. چھوڑ دیں. اور آج کے حالات میں کہ جہاں ویسے جاب مارکیٹ بہت سکڑی ہوئی کا، اس لیے کہ اس جاب میں دنیا میں فائدہ، قبر میں اس کا جواب دینا. کتنی ہی ایسی چیزیں چھوٹی سے لے کے بڑی تک. کھانا ہمارے سامنے آیا، میں یہ یورپ اور امریکہ میں بہت پڑھتا ہوں، جہاں بچوں کو پیزا کھانا ہے، میکڈونلڈ کا برگر کھانا ہے، حلال حرام نہیں، بڑا لذیذ بڑا مزیدار کھانا لگ رہا ہے. قبر میں فائدہ ہے کہ نقصان؟ کپڑے پہننے کا وقت آیا، بوتیک کے کپڑے ہماری خواتین کتنے شوق سے پہنتی ہیں. اگر حجاب کے تقاضے کو پورا کر رہا اور فضول خرچی میں نہیں آتا، یعنی اللہ نے اتنی حیثیت دی ہے تو حرج بھی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی تعریف اسی وقت ہوگی
جب عورت کا لباس زیادہ سے زیادہ بےہودہ ہو. یہاں تو بڑا مزہ آئے گا, تقریب میں جائیں گے, سب کی نگاہیں جم جائیں گی, یہ کتنا بہترین لباس پہن کے آئی. ہر ایک کہے گا بہت اچھا لگ رہا ہے لباس, لیکن عورتوں کو میں جانتا ہوں دل میں گالی دے رہی ہوں گی. لیکن بھائی بہن تم پر یہ لباس بڑا سج رہا, آنٹی یہ لباس آپ نے کہاں سے سلوایا؟ مگر قبر میں جو کوڑے پڑنے والے ہیں. اب امام اصول بتا رہے, لفظ امام نے کہا میں, مگر امام کیا اپنے لیے کہہ رہے؟ ایک تو ویسے ہی دیکھ لیجیے, جو آدمی قید خانے میں بیٹھا اس کو دنیا کا کون سا کام کرنا, اور پھر یہ امام ہے جو معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصومہ آیہ تطہیر جن کا قصیدہ پڑھ رہی, تو اپنے لیے کوئی تھوڑی, آپ کے لیے, ہمارے لیے. امام کو یہ بھی پتا کہ میرا واقعہ یزید کو تھوڑی سنے گا, میرا کلمہ پڑھنے والی مومنہ سنے گی, کہ دنیا کا جو کام کرو قبر کو یاد کر کے یہ پوچھو اس کا قبر میں نقصان ہے کہ فائدہ؟ قبر میں فائدہ ہے تو وہ کام کر لو. ابھی میں یہاں سے ایک دن پہلے کراچی کی مجلس پڑھ رہا تھا, ایک صاحب مجھے ملے, میں نے حیران ہو کر کہا بھئی آپ یہاں کیسے؟ آپ تو 1 مہینے پہلے حج میں مجھے ملے تھے, آپ نے کہا تھا مولانا میرا سارا کینیڈا کا کام ہو گیا ہے, نہیں امریکہ کا گرین کارڈ بن گیا ہے, ساری تیاریاں کمپلیٹ, اگر اگلے مہینے آپ کراچی آئیں گے, یہ حج میں نے ان کو بتایا میں آ رہا ہوں اگلے مہینے, تو میں تو امریکہ جا چکا ہوں. کہا مولانا میں نے اپنا گرین کارڈ کینسل کرا دیا, میں نے امریکہ کی نیشنلٹی چھوڑ دی. میں نے کہا نہیں جانا. کیوں؟ صرف اس روایت کو سن کر. حج میں 14 ذی الحجہ کی تاریخ ہم کو مکے میں ملتی ہے, جو انہی 10ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے. تو میں نے جشن پڑھا 10ویں امام کا, جشن میں قبر پڑھی. کہنے لگے مولانا میں نے وہ جشن میں یہ واقعہ سنا, سوچا کہ امریکہ جانے سے میری دنیا بن جائے گی, ہر شخص تعریف کرے گا, لوگ میری خوشامد کیا کریں گے کہ تم پہنچ گئے ہو, ہمیں بھی بلا لو. میں نے تو دیکھا ہے نا جب ویسٹرن کنٹریز کے لوگ یہاں آتے ہیں کیسے لوگ ان کے پیر پکڑا کرتے ہیں, بھئی کوئی راستہ بتا دو, کوئی طریقہ بتا دو, کوئی تم پہنچ گئے ہمیں بھی بلا لو. کہا مجھے پتا ہے کہ دنیا میں ایک لفظ ہے جو غالباً پنجابی کا ہے, بڑی ٹھور بنے گی دنیا میں, ہر طرف احترام ہوگا, لیکن قبر میں جا کے جو نقصان ہوگا. جب پاکستان میں رہ کے دین پہ عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو امریکہ میں کون سا عمل ہوگا؟ میں نے ارادہ کینسل کر دیا. کوئی چھوٹا موٹا فیصلہ نہیں ہے. جن کو پتا ہے کہ آج کل کینیڈا اور امریکہ جانے کے لیے لوگ اپنی جان تک خطرے میں ڈالتے ہیں, کنٹینروں میں بند ہو کے جاتے ہیں, 300 میں 200 تو راستے میں دم گھٹنے اور گلا گھٹنے سے مر جاتے ہیں. جانا ہے, رسک لینا, اور اس کا بیچارے کا سارا کام ہو گیا, چھوڑ دیا. قبر کی روایت سن کر, کیونکہ یہ اصول امام بتا رہے ہیں. مگر سوال کا جواب ہے کہ دنیا میں رہ کر اتنے گناہوں کے درمیان کیسے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کے راستے پہ چلائیں, جب تک قبر ذہن میں, جب تک ایک قبر گھر میں کھودنا ضروری نہیں ہے. وہ تو امام معصوم تھے, ہمارے دماغ میں قبر ہر وقت تیار ہے. ڈر کی وجہ سے نہیں لوگ قبر سے ڈرتے ہیں, نہیں, ڈر کی وجہ سے نہیں, اسے اپنا استاد سمجھ کر. آج بھی لوگ آتے ہیں مولانا ایک بڑا ضروری دنیاوی مسئلہ پیش آ گیا, شریعت کا نہیں, لیکن آپ ہمارے استاد رہے ہیں تو آپ سے مشورہ لینا. بہترین استاد قبر ہے کہ بھائی قبر فلاں شادی میں جانا ہے, وہاں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, بہن کی شادی یا بہن کی بیٹی کی شادی, نہیں جائیں گے تو بہن سے تعلقات خراب, بھانجی کہے گی کہ خالہ ہماری شادی میں بھی نہیں ہے, اور جائیں گے تو گناہ, مکس گیدرنگ, بے حجاب محفل. اب تو ڈانس اور ڈسکو بھی ہونے لگے شادیوں. بتائیے کیا کریں؟ میں نے کہا مجھ سے مت پوچھے, قبر سے پوچھے. کھانا ہو کہ پہننا ہو کہ شادی میں جانا ہو کہ نیشنلٹی لینا ہو کہ بزنس کرنا ہو کہ جاب کرنا ہو کہ اپنی زبان حرکت میں دینا ہو, جو جملہ کہہ رہے ہیں قبر میں فائدہ ہے کہ نقصان. چنانچہ یہ بہترین استاد بھی ہے, قبر بہترین مشورہ دینے والا بھی ہے, قبر بہترین تبلیغ کرنے والا ہے. قبر یاد رہے تو کسی بڑے عالم کی ضرورت نہیں کہ آ کے آپ کے ذہن کو جھنجھوڑے. قبر بہترین تربیت کرنے والی چیز ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین کے ہاں آپ کو قبر کے حوالے سے اتنی روایتیں ملتی کہ دشمنان اہل بیت نے ایک اعتراض بنا لیا, تم علی کو اتنا بڑا سمجھتے ہو, دیکھو دعائے کمیل میں کیسے عذاب قبر کا تذکرہ کر رہے ہیں. تم اپنے آقا حسین کو اتنا بڑا سمجھتے ہو,
دیکھو دعائے عرفات میں کس طرح عذاب کا تذکرہ کر رہے. تم اپنے 10ویں امام کو معصوم سمجھتے ہو، وہ خود تو قبر کے بارے میں یہ جملے کہہ رہے. اور سب سے بڑھ کر میرا چوتھا امام، اتنا چوتھے امام کی دعاؤں صحیفہ کاملہ میں عذاب قبر کا تذکرہ. دعائے ابو حمزہ الصومالی جو دعائے کمیل سے کم نہیں ہے، فضیلت میں شاید اس سے بھی زیادہ ہے، لمبی ہے تو کم پڑھی جاتی ہے. اس کا جملہ ہے کہ میں رو رہا ہوں اس چیز کو یاد کر کے، ایک دن میں قبر میں جاؤں گا اور اپنے اعمال کا جواب دوں گا. ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ مولا اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہمارے لیے کہہ رہے. دشمنان اہل بیت تو امام کے جملوں سے فائدہ اٹھائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آل محمد اپنے چاہنے والوں قبر ہمیشہ یاد دلانا چاہتے